لیجنڈری اداکار سعید خان عرف رنگیلا پاکستانی فلموں کا جانا پہچانا نام ہے۔ ان کی شخصیت اپنے اندر کئی پہلو لیے ہوئے تھی۔ وہ اداکار، گلوکار، ہدایت کار اور مصنف تھے۔ رنگیلا نے فلم انڈسٹری پر وہ انمٹ نقوش چھوڑے کہ ان کے ذکر کے بغیر پاکستانی فلمی تاریخ ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ رنگیلا نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک باڈی بلڈر کے طور پر کیا تھا۔ روزی روٹی کمانے کے لیے وہ فلموں کے بورڈز بھی پینٹ کرتے رہے، لیکن قدرت نے انہیں ایسا جسم اور ایسی شکل عطا کی تھی کہ لوگ تنسازی یعنی باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں انہیں داد دینے کی بجائے یا ان کی پینٹنگ کو سراہنے کی بجائے ان کی شکل دیکھتے ہی ہنس پڑتے تھے۔ چنانچہ رنگیلا نے فلمی دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، جو درست ثابت ہوا۔ عجیب و غریب شکلیں بنانا اور جسم کو الٹے سیدھے انداز میں مٹکانا رنگیلا کی اداکاری کا ترا امتیاز تھا، اور کتنی عجیب بات ہے کہ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی فلم نگری پر راج کرتے رہے۔ بالخصوص منور ظریف اور رفیع خاور عرف ننھا کی وفات کے بعد وہ تنہائی فن مزاح کے شاہسوار تھے۔ کوئی بھی فلم بنا رہا ہو تو کہانی کے بوجھل مناظر کو وقتی طور پر دور کرنے کے لیے رنگیلا کا ہی انتخاب کیا جاتا۔ دور تو ایسا بھی رہا کہ جب ہیرو اور ہیروئن سے زیادہ رنگیلا کو اہمیت دی جاتی، جبھی تو ہر اداکار یہ مقام اور رتبہ پانے پر رنگیلا پر رشک کرتا۔ رنگیلا کو پاکستانی جیری لوئس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہالی ووڈ کامیڈین اسٹار کی طرح رنگیلا نے بھی جسمانی حرکات اور چہرے کو بگاڑ کر مکالمات کی ادائیگی سے غیر معمولی شہرت پائی۔ پارا چنار میں پیدا ہونے والے محمد سعید خان عرف رنگیلا کی زندگی کا سفر دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے معمور رہا۔ صرف 1 سال کی عمر میں سر سے ماں اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد رنگیلا نے پشاور کا رخ کیا تو 7 بہن تھی۔ محفوظ مقام اور بہتر مستقبل کی تگودوں میں زندگی نے کئی آزمائشوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تعلیم کیا حاصل کرتے 2 وقت کی روٹی کی جدوجہد شروع کر دی۔ محنت مزدوری کر کے اپنی اور بہن کی زندگی میں بہار لانے کی جستجو رہی۔ ڈرامائی موڑ تو اس وقت آیا جب دلیپ کمار کی فلم سینما میں دیکھی تو جیسے وہ شہنشاہ جذبات کے سحر میں کھو سے گئے۔ فیصلہ کیا کہ میں بھی ایک ایسا ہی مقام اور شہرت حاصل کروں گا۔ جب ہی پشاور سے لاہور کا سفر طے کرنے کا ارادہ کیا۔ خالی جیب پیروں کی زنجیر تو بنی، لیکن خود کو اس سے آزاد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ گو کہ رنگیلا نے پہلی بار جس فلم میں اداکاری دکھائی وہ سن 1958 میں آئی، لیکن ان کی اداکارانہ صلاحیتوں کا اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوا جب وہ پشاور سے لاہور جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے تھے، اور تب ٹکٹ چیکر آیا تو 1000 رکعت کی نیت باندھ کر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ تھک ہار کر ٹکٹ چیکر ناکام لوٹنے لگا تو ٹرین میں سوار ادھیڑ عمر کی خاتون نے رنگیلا کے ٹکٹ کی رقم دی، جو ان کی اس غیر معمولی اداکاری کی پہلی پرستار بنی۔ رنگیلا شروع سے ہی اداکاری کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ لاہور آ کر پینٹر آزاد کے ساتھ فلمی پوسٹر بنانا شروع کیے تو نگار خانوں تک رسائی ملنے لگی۔ ہر انسان کی طرح وہ بھی خود کو دنیا کا پرکشش اور خوبصورت انسان سمجھنے کی خوش فہمی کا شکار تھے۔ جب ہی مزید دلکش نظر آنے کے لیے باڈی بلڈنگ کا آغاز کیا، لیکن یہاں بھی وہ مذاق ہی بن کر رہ گئے۔ تن سازی کے مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے، باڈی بلڈنگ کے پوز دیے تو حاضرین ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ رنگیلا کہتے ہیں کہ وہ مختلف انداز کے دوران چہرے کے تاثرات کو بھی تبدیل کر رہے تھے، لیکن تماشائی ان پر جملے کستے اور کہہ مار کر مسکراتے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رنگیلا نے سوچا کہ وہ فلموں میں کام کرنے کی لگن اور جستجو کو مزید تیز کریں اور ہیرو بننے کی بجائے کامیڈین کے طور پر اپنی پہچان قائم کریں۔ خوش قسمتی کا دروازہ ان پر بہت جلد ہی کھل گیا۔ ہدایت کار ایم جے رانا کی جٹی کا کامیڈین مسلسل غیر حاضر رہا تو اس معمولی سے کردار کے لیے رنگیلا کو پیشکش ہوئی، جسے رد کرنا انہوں نے ہاتھ آئے موقع کو ضائع کر دینے کے مترادف سمجھا۔ بدقسمتی سے یہ فلم پردہ سیمی کی زینت تو نہ بن سکی، لیکن یہ ضرور ہے کہ رنگیلا کی مختصر لیکن جاندار اداکاری کی دھوم مچ گئی۔ اس دوران رنگیلا نے ڈکشنری سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لفظ رنگیلا منتخب کیا اور اپنی شناخت اب اس نام سے کرانے لگے۔ رنگیلا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس دور میں پنجابی زبان کی زیادہ تر فلمیں تخلیق کی جاتیں تو پارا چنار کے اس پٹھان نے باقاعدہ پنجابی زبان سیکھی اور خود کو اسی ماحول میں ڈھالنے کے لیے ایسے افراد کی سنگت میں زیادہ وقت گزارا جو ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے۔ اس دوران رنگیلا کو داتا، نوراں، چوڑیاں اور موج میلہ میں چھوٹے موٹے مزاحیہ کردار ملتے رہے، لیکن وہ اب تک مستند مزاحیہ اداکاروں کی فہرست میں جگہ بنانے میں ناکام رہے۔ سن 1963 میں داغ اور ہتھ جوڑی کی کامیابی اور رنگیلا کی بے ساختہ مزاحیہ اداکاری نے جیسے کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ وہ بھی حرفن مولا مزاحیہ اداکاروں میں شمار ہونے لگے۔ رنگیلا کے مطابق انہوں نے اس وقت کے مزاحیہ اداکاروں کا بغور مشاہدہ کیا، جن میں نظر، ظریف اور آصف جاہ کی کامیابی کا راز کاٹدار اور مزاحیہ جملوں کے برجستہ ادائی تھا۔ رنگیلا نے ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر اپنے چہرے کے الٹے سیدھے تاثرات اور جسم کو عجیب و غریب انداز میں ڈھال کر خود کو اپنے ہم اثروں سے ممتاز بنایا۔ اسے خوش قسمتی ہی کہیے کہ رنگیلا کو کریئر کے اس موڑ پر منور ظریف کا ساتھ مل گیا اور دونوں نے ایسی جوڑی بنائی جو ہر فلم ساز کی اولین ترجیح بن گئی، بلکہ کئی فلمیں تو ایسی ہیں جن میں یہی 2 کامیڈین بطور ہیرو جلوہ گر ہوئے۔ رنگیلا نے کم و بیش 650 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ان میں 244 اردو، 395 پنجابی اور 19 فلمیں پشتو زبان کی بھی تھیں۔ بطور پروڈیوسر اور ہدایت کار بھی ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ سن 1973 میں جب انہوں نے سنجیدہ موضوع کے گرد گھومتی، دیا اور طوفان کی ہدایات دینے کا اعلان کیا تو بہت سو نے ان کا مذاق اڑایا۔
رنگیلا کی خواہش تھی کہ فلم میں حبیب کام کریں، لیکن انہوں نے اناڑی ہدایتکار ہونے کے خدشے کے پیش نظر صاف انکار کر دیا۔ کچھ ایسا ہی موسیقاروں اور نغمہ نگاروں نے بھی رویہ اختیار کیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ فلم ساز بھی اس تخلیق کی تقسیم کاری میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں رنگیلا نے غیر معروف موسیقار کمال احمد کو منتخب کیا، جنہوں نے دلوں کے تار چھیڑنے والی دھنیں بنائیں، جبکہ رنگیلا کی ہدایت کاری کا معیار بھی منجھے ہوئے تخلیق کار کی طرح رہا۔ دلچسپ صورتحال تو اس وقت ہوئی جب رنگیلا نے بھی گانے کی ضد پکڑ لی۔ موسیقار کمال احمد بھی پریشان تھے، انکار کی صورت میں فلم سے محروم ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رنگیلا کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ خود یہ گیت تیار کریں گے۔ رنگیلا کی حامی بھرنے کے بعد یہ گیت گا میرے منوا گاتا جا رے تیار ہوا، جسے انہوں نے گایا، لیکن فلم میں اعجاز پر عکس بند کیا گیا۔ یہ گانا اس وقت سے اب تک اپنی مقبولیت نہیں کھو سکا۔ یوں بطور گلوکار بھی رنگیلا نے خود کو منوا لیا۔ اس گیت کے بعد کامیڈین نے کئی اور گیت بھی گائے۔ رنگیلا کی دیا اور طوفان ہاؤس فل رہی اور ہفتوں تک سینما گھروں میں لگی رہی۔ جو ناقدین ان کو مسخرہ ہونے کا طعنہ دے کر ان کا مذاق اڑاتے، ان پر طنز کرتے، اب وہ بھی ان کی فلم میں کام کرنے کے لیے بے چین رہتے۔ اس فلم کے بعد رنگیلا نے رنگیلا، دل اور دنیا اور دو رنگیلے بنا کر خوب شہرت سمیٹی، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کمال کو زوال ہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ رنگیلا کی بنائی ہوئی بیشتر فلمیں بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ ان میں میری محبت تیرے حوالے، کبڑا عاشق، صبح کا تارا اور عورت راج نمایاں ہیں۔ ڈھلتی ہوئی عمر اور لوگوں کا ذوق بدلنے کی وجہ سے وہ یاد ماضی بنتے رہے۔ 4 دہائیوں تک راج کرنے والا یہ باصلاحیت فنکار عمر کے آخری حصے میں اسٹیج ڈراموں میں بھی جلوہ گر ہوا۔ شکوہ بس یہی رہا کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کئی احباب نے انہیں واقعی یاد ماضی بنا کر رکھ دیا۔ رنگیلا کی زندگی کا ایک المیہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے 3 شادیاں کی، لیکن زندگی کے آخری دن اپنی بڑی بیٹی فرا دیبا کے گھر میں قسم پرسی کی حالت میں گزارے۔ اس دوران سہیل وڈائچ نے جیو ٹی وی کے لیے رنگیلا کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا۔